شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہم نے 8ویں پارے کا آغاز کرنا ہے۔ دورہ قرآن میں ہمارا 8واں دن ہے اور پارہ نمبر 8 سے ہم آغاز کریں گے۔ پہلا رکوع ہے پارے کا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے آغاز ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے تھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ ہم فرشتوں کو نازل کرتے، مردوں کو ان سے بات کرنے پر قادر کریں اور ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کریں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ تھا جو کفار نے اختیار کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دل کی نرمی اور حق کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ضد اور ہٹ درمی سے بچیں اور حق کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں یا جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے، جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو یہاں رب العزت نے بات کی کہ شیطان جنوں میں سے بھی وہ ہے اور انسانوں میں سے بھی، کہ شیطان کی صورت میں انسان بھی بعض اوقات اس کا اعلی کار بن جاتا ہے، اور اس کے اعلی کار بن کے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ شیطان کا اعلی کار بن کے انسان شیطان بن جاتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ زخرف القول یہاں پر بات ہوئی، یعنی ایسی بات چکنی چپڑی باتیں، یعنی شیطان جن اور شیطان انسان لوگوں کو ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ حق سے دور کرنے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے آیات کے حوالے سے شکوک و شبہات میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ حق پر آنے میں تردد کرتے ہیں، اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 115 ہے، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی، جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ حرام کو حلال سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو حلال اور حرام کے بارے میں علم حاصل کرنا ہمارا کام ہے، اور مشتبہ چیزوں سے بچیں، شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ رکو نمبر 2 ہے، آیت نمبر 122 سے 129 تک مشتمل ہے، اور اس میں آیت نمبر 122 سے 123 تک ایمان اور کفر کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے،
اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے، اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے جو وہ عمل کرتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں اور اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی بھلا وہ شخص، اللہ رب العزت نے فرمایا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، پھر ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں ہے؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی نشانی آتی ہے تو کافر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہی نہ دیا جو رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اگلی آیات ہے آیت نمبر 124 سے 126۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسا ہی دیا جائے، ان جیسا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے جرم کیے جلد ہی انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں بیان کیا گیا کہ جب کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کافر کیا کہتے تھے کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہی چیز نہ دی گئی ہو جو رسولوں کو دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب ہوگا۔ تو رسالت کسی کی مرضی یا چوائس سے نہیں ملے گی، وحی کا نزول اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی لے کر آتے ہیں فرشتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک اور مقام پر فرمایا اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہی نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ عنقریب مجرموں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا اس وجہ سے جو مکر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو وہ حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے سے انکار کرتے تھے۔ تو حسد اور تکبر سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر جس جگہ رکھا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر حسد اور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں سے بھی ناراض رہتے ہیں اور اللہ کو بھی راضی نہیں کر پاتے ہیں، تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے آگاہ رہیں اور اللہ کی پناہ طلب کریں۔ آیت نمبر 127 سے 129 میں قیامت کے دن مجرموں کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 127 ہے ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو دوست بنایا اور انسانوں میں سے اس کے ساتھی کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور جنہوں نے جرم کیا ان کے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔
اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا دوست ہے اس وجہ سے جو عمل کرتے تھے۔ اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا کہے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ اور ان کے دوست انسانوں میں سے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بناتے ہیں اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، برے لوگوں سے دور رہیں، اور قیامت کے دن کی فکر کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ آیت نمبر 130 سے 131 میں جنات اور انسانوں پر رسولوں کی حجت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 130 ہے اور رکو نمبر 3 کا آغاز ہو رہا ہے ادھر سے۔ اے جنوں انس کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے، ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، اور وہ اپنے آپ پر خلاف گواہی دیں گے، یقیناً وہی کافر تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیات سناتے اور اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے وہ کہیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجے تاکہ لوگ ہدایت پائیں اور ان پر حجت قائم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیات سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنات اور انسانوں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی نصیحتوں کو سنجیدگی سے لیں، دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ آیت نمبر 132 سے 134 میں ہر امت کے اعمال کا بدلے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 132 ہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے درجات ہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو عمل کرتے ہیں۔ اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز، کمال رحمت والا، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم ہرگز عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ تو ان آیات میں بیان ہوا کہ ہر امت کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں، اور ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب عذاب دے سکتا ہے، لیکن اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے جس سے پہلے اور بعد میں وہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور آپ کا رب بے نیاز رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آنے والی ہے، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ نیک اعمال کریں تاکہ آخرت میں بلند درجات حاصل ہوں، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھیں، لیکن اس کے عذاب سے بھی ڈریں۔ آیت نمبر 135 سے 140 میں مشرکین کے باطل عقائد اور اعمال کا تذکرہ ہے۔
آپ کہہ دیں اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، اور ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ بس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے، تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور اپنے زعم باطل میں انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہے، انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے، اور کچھ جانور ہیں ان کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور جلد ہی انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا اس وجہ سے وہ جو جھوٹ باندھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہی ان کی بات بنانے کی سزا دے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ ان آیات میں مشرکین کے باطل عقائد اور اعمال کا ذکر ہے، جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو بے وقوفی سے قتل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے بعض چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت سے قتل کیا، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر علم کے قتل کیا، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس پر حرام ٹھہرایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا تھا، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حلال کو واضح کیا ہے اور حرام کو بھی واضح کیا ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بس جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ تو مشرکین کیا کرتے تھے کہ وہ جو کچھ جانوروں کو خاص کر دیتے تھے جو اپنے بتوں کے نام پر چڑھاتے تھے، ان کو بتوں کے نام پر چڑھانے کے بعد ان کے حوالے سے کہتے تھے کہ ان کو ہم نے نہیں استعمال کرنا، یہ خاص ان کے لیے ہے، اور کچھ حصہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم نکال رہے ہیں، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے نام پر نکالتے تھے اس میں بھی کمی بیشی کر لیتے تھے۔ جو اپنا حصہ ہوتا تھا، جیسے اگر کوئی آفت آ جاتی یا کوئی ایسی چیز ہوتی جب ان کا اپنا حصہ کم بچتا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے حصہ منسوب کیا ہوتا تھا اس میں سے وہ نکال کے اپنا حصہ پورا کر لیتے تھے، لیکن جب کمی بیشی ادھر سے ہوتی تھی تو اس کو پورا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نام پر جو حصہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور اپنی طرف سے یہ ساری انہوں نے چیزیں، کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال اور کچھ کو حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے ذاتی طور پر چیزیں ہیں، بے بنیاد ان کے عقائد ہیں جن پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جس کی بنیاد پر وہ اپنا حصے بھی نکالتے ہیں اور اللہ کے حصے بھی نکالتے ہیں۔ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کریں اور اپنی اولاد کی حفاظت کریں، بغیر علم کے کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دینے سے بچیں اور دین میں غلو نہ کریں۔ رکو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا حق ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، چھجوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو اس کے پھل مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی،
اس کے پھلوں میں سے کھاؤ، جب وہ پھل لائیں اس کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے باغات، کھجور، زراعت، زیتون اور انار پیدا کیے ہیں۔ یہ سب پھل لائیں تو ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کی کٹائی کے وقت ان کا حق ادا کرو، یعنی زکوٰۃ نکالو، جو فصل کی زکوٰۃ ہے صدقہ ادا کرو، فضول خرچی سے بچو کیونکہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حلال کو واضح کیا اور حرام کو بھی واضح کیا، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بس جو شخص ان شبہات سے بچا، اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں ایک اور مقام پہ کلام میں فرمایا، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھجوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے۔ اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو اور حد سے نہ گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کریں، فضول خرچی سے بچیں، میانہ روی اختیار کریں۔ آیت نمبر 142 ہے، مویشیوں کی اقسام اور ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت کا بیان ہے اس آیت کے اندر۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ سے 2 بکری سے۔ آپ پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ۔ مویشیوں کی اقسام، اللہ تعالیٰ نے مویشیوں میں سے کچھ کو بوجھ اٹھانے والے، مثلا اونٹ، بیل وغیرہ جن کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، جو بیل برداری اور ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ کو زمین پر بچھے ہوئے، مثلا بکریاں وغیرہ پیدا کی۔ رزق کی اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں کو انسان کے لیے رزق بنایا ہے اور انہیں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان کے ذریعے سے سامان کو ایک جگہ سے دوسری دفعہ لے کر جایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو یہ جانور ہیں، ان کے گوشت کا استعمال کرنا، ان کو کھانا، پھر ان کے دودھ کو پینا، پھر ان کی کھال کا استعمال کرنا۔ شیطان کی پیروی سے بچنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ شیطان کے راستوں پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان سے جائز فائدہ اٹھائیں۔ شیطان کے وسوسوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 143 اور 144 میں اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں بیان کیا، 8 قسمیں۔ 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ سے 2 بکری سے۔ آپ پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ۔ 2 اونٹ سے 2 گائے سے۔ آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ چنانچہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو مشرکین کے خود ساختہ قوانین کی تردید اللہ تعالیٰ نے کی ہے ان آیات نے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے مویشیوں کے نر اور مادہ یعنی کہ پیٹ میں موجود بچوں کو حرام یا حلال قرار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان خود ساختہ قوانین کو تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی مذمت کا بیان بھی یہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کو اللہ نے ظالم قرار دیا اور فرمایا ہے اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ حلال و حرام کے معاملے میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کریں، دین میں بدعات اور خود ساختہ قوانین سے پرہیز کریں۔ آیت نمبر 145 میں حرام اور حلال کی وضاحت ہے، اور رکو نمبر 5 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔
آپ کہہ دیں مجھ پر وحی کی گئی ہے، میں اس میں کوئی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے پر حرام کیا گیا ہو کہ وہ اس کو کھا کر سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت، یہ یقیناً وہ ناپاک ہے یا وہ نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بلا شبہ آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں۔ مردار، جو جانور بغیر ذبح کیے مر جائے، پھر بہتا ہوا خون، ذبح کے وقت نکلنے والا وہ خون جو جانور کے جسم میں نکلتا ہے، ہاں وہ خون نہیں جو کہ رگوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ پھر خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، یہ ناپاک ہیں۔ وہ جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ضرورت کے وقت جب کوئی اور راستہ نہ ہو، ان میں سے کچھ چیزیں کھانے کی اجازت ہے، کچھ چیزیں کھانے کی اجازت ہے بشرط یہ کہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ضرورت اس وقت ہے جب انتہائی انسان مجبوری کی حالت میں ہو جائے، جب کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہ ہو اور خطرہ ہو کہ کچھ نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی، صرف اس وقت پہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، فرما دیں میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہو خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے یا نافرمانی کے جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، تو نہ نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام واضح ہیں۔ اللہ کی بتائے ہوئے حلال اور حرام کی پیروی کریں، ضرورت کے وقت بھی حدود کا خیال رکھیں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں۔ آیت نمبر 146 ہے، اور ان پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان دونوں کی پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا ہوا ہو، جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یہ ہم نے انہیں اس سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ تو یہود پر ان کی سرکشی کے باعث مخصوص چیزیں حرام کر دی گئی تھیں۔ تمام ناخن والے جانور، مثلا اونٹ، پھر اسی طرح گائے اور بھیڑ کی چربی سوائے پیٹھ یا انتڑیوں کے چربی یا ہڈی سے ملی ہوئی چربی کے، یہ پابندیاں ان کی نافرمانی کی وجہ سے لگی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے بھی جو کچھ اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ واپس لے لی جاتی ہیں، اور نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بھیڑ کی چربی بھی سوائے اس کے جو ان کے پیٹھ یا آنتوں پر لگی ہوئی ہڈی سے ملی ہو، اور ہم نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں سزا دی تھی، اور ہم ہی سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اس کی نعمتوں سے محروم نہ ہوں۔ آیت نمبر 147 سے 150 میں مشرکین کے جھوٹے دعوے اور ان کا رد کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 147 ہے، پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ بہت جلد کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ آپ پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ، تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، تم محض قیاس آرائیاں ہی کرتے ہو۔ آپ کہہ دیں کامل دلیل اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ آپ کہہ دیں تو اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے ان پر حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی بھی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔
جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ تو ان آیات میں بیان ہو رہا ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس جھوٹے دعوے کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اپنے شرک کا بھی ذمہ وہ کس کے لگاتے تھے؟ اللہ کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہمی اندازے لگاتے رہو۔ تو بغیر علم کے دینی معاملات میں بات کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ خواہشات تو انسان کی، کیونکہ نفس اس کو بعض اوقات جو حکم ہوتا ہے اس کے اپوزٹ جانے پر اکساتا ہے، تو اس سے بچنا، اس وقت پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بچائے، جو دل کی تنگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ دل کی تنگی دور کرے، جو حکم ہے اس پر سر تسلیم خم کر دوں، اور کسی بھی معاملے میں بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 151 میں اور رکو نمبر 6 ہے، توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے۔ آپ کہہ دیں آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ان میں سے جو ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا اسے ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت میں توحید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ نیکی اور احترام کا برتاؤ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کی نافرمانی نہ کرو، بے گناہ کو قتل نہ کرو، اور جھوٹی گواہی نہ دو۔ تو توحید پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ضرورت ہے، والدین کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں۔ پھر اسی آیت کے اندر ہم دوسری چیز کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگلی چیز وہ ہے اولاد کے قتل کی ممانعت۔ غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، چاہے وہ اولاد کا قتل جو ہے پیٹ کے اندر بچے کا قتل ہو، یا یا پھر دنیا میں آنے کے بعد قتل ہو۔ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، فواحش سے اجتناب کریں، ظاہری اور باطنی بے حیائی کے کاموں سے بچیں۔ اولاد کی پرورش میں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، ہر قسم کی بے حیائی سے دور رہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ناحق قتل کی ممانعت کی ہے اس آیت کے اندر ہی، کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کریں، یتیم کے مال کی حفاظت کریں، یتیم کے مال کے قریب نہ جائیں سوائے بہتری کے ارادے سے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، یا بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیں۔ تو انسانی جان کی قدر کریں اور ظلم سے بچیں، یتیموں کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کے مال کی حفاظت کریں۔ آیت نمبر 152 سے 153 میں انصاف، وعدوں کی پابندی اور صراط مستقیم کی پیروی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 152 ہے، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو انصاف کے ساتھ تولنے اور ماپنے میں بات کی گئی ہے کہ انصاف کی بات ہے کہ تولنے میں اور ماپنے میں انصاف کریں۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ پھر وعدوں کی پابندی کریں، جب بات کریں تو انصاف سے کام لیں، چاہے معاملہ قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کریں۔
کہ جہاں معاملہ قرابت کا ہی کیوں نہ بات انصاف کی ہونی چاہیے، بے شک اس کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو بات، لیکن بات انصاف کی ہو، رشتہ داری کی وجہ سے نا انصافی نہ کریں، صراط مستقیم کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے، سیدھے راستے کی پیروی کریں، اور دیگر راستے سے بچیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستوں سے دور کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ تو معاشرتی معاملات میں بھی انصاف کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اپنے وعدوں اور عہدوں کی پاسداری کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور گمراہی سے بچیں۔ آیت نمبر 154 ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، اور ہر حکم کی تفصیل تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکوکار بنے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت بنا کر اتارا تاکہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ تو نعمت کی تکمیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، یہ نعمت کی تکمیل تھی تاکہ نیکوکاروں پر اپنی نعمت مکمل کر دے۔ تورات میں ہر چیز کی تفصیل موجود تھی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث بنی، اور تورات کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ اپنے رب کی ملاقات یوم قیامت پر ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے عمل کیا کام ہے اس میں کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کے حقدار بنیں، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اور ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ رکن نمبر 7 ہے، آیت نمبر 155 ہے، قرآن کی برکت اور اس کی پیروی کی تلقین کی گئی ہے اس آیت کے اندر، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بابرکت قرار دیا ہے جو ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی پیروی اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ انسانوں پر رحم کیا جا سکے، رحمت کا معاملہ ہو سکے ان پر۔ قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تقوی اختیار کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ قرآن بلا شبہ برکت کی کتاب ہے، لیکن دراصل یہ عمل کی کتاب ہے، اور عمل کرنے کے لیے پہلے اس کا سمجھنا جاننا ضروری ہے، اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنا، یہ سارے قرآن کے حقوق میں شامل ہیں۔ تو قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، تقوی اختیار کریں۔ آیت نمبر 156 سے 157 میں قرآن کے نزول کا مقصد اور سابقہ امتوں کا ذکر ہے۔ کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی کے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی، اور ہم ان کے کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے، یا تم کہو اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی؟ ہم انہیں جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم پر کوئی کتاب ہی نازل نہیں کی گئی، اور یا ہم اس سے بے خبر ہی تھے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مشرکین جو تھے، عرب کے علاقے میں کوئی نبی تو آیا نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، تو وہاں تو ایک طویل مدت گزر چکی تھی کہ اس علاقے میں تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، کیونکہ نبیوں کے جو آ رہے تھے، وہ نبی آ رہے تھے، وہ جو ارض مقدس ہے، جو بیت اللہ کا، فلسطین کا، شام کا علاقہ، جو مصر کے علاقہ ہے، اس جگہ پر نبیوں کا مقام تھا جہاں پر نبی آ رہے تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور اب وہ کیونکہ شرک کا شکار ہو چکی تھی وہ قوم، اب اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے حجت ان پر تمام کر دی کہ اب وہ یہ کہنے والے نہ بنے کہ ہم پر تو کوئی حکم، ہم تو بے خبر ہے، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا کسی کتاب کا۔ پھر سابقہ امتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر ان پر کتاب نازل ہوتی تو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن اب ان کے پاس واضح دلیل آ چکی ہے۔ آیت نمبر 158 سے 159 میں وحی کی پیروی اور اللہ کی رضا کی طلب کا بیان ہے۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا وہ جو کیا کرتے تھے۔ تو وہی کی پیروی کا حکم دیا گیا انسانوں کو۔ ان آیات میں انسانوں کو وہی کی پیروی کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا کی طلب میں رہنا چاہیے، اختلاف اور تفرقے سے بچنا چاہیے۔ ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ وحی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اختلافات سے بچیں اور امت کی وحدت کو برقرار رکھیں۔ آیت نمبر 160 ہے، جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہے، اور جو برائی لائے گا وہ اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کے اجر کا بیان اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو شخص کسی ایک نیکی کرے گا اسے اس کے بدلے 10 گنا اجر عطا کیا جائے گا، اور بدی کی سزا کیا ہوگی؟ جو شخص ایک بدی کرے گا اسے صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اس سے کم یا زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکیوں کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے اور بدی کو صرف 1 کے برابر لکھتا ہے یا معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں آیت ترغیب دیتی ہے کہ ہم نیکیوں کی کثرت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر کما سکیں، بدیوں سے بچیں کیونکہ ان کا بدلہ برابر ملتا ہے۔ آیت نمبر 161 ہے، آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے، وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم جو ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی، ملت ابراہیم یہ راستہ مضبوط دین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو یکسو اور مشرکوں میں سے نہ تھے، یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سیدھے راستے پر چلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید پر قائم رہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے۔ آیت نمبر 162 اور 163 میں نماز، قربانی اور زندگی کا مقصد بیان کیا گیا۔ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو عبادات کا مقصد نماز، قربانی اور زندگی کے تمام اعمال اللہ کے لیے ہونے چاہیے، یعنی کہ اللہ ہی کے لیے انسان یہ سارے کام کرے جو اس کے کام ہیں، کہ اس کی نمازیں بھی، اس کی عبادات بھی، اس کا اس کا ہر عمل، اس کا ہر قول فعل اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو۔ پھر اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، توحید کا بیان ہے۔ اپنی عبادات اور زندگی کے تمام اعمال کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ آیت نمبر 164 ہے، 100 آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور کوئی جان نہیں کماتی گناہ مگر اسی پر ہے وبال، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے،
پھر وہ بتا دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، کہ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا اور اسی کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی۔ تو اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کریں، اختلافات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 165 میں زمین پر خلافت اور آزمائش کا بیان ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں بعض کو بعض پر درجات میں رتبہ دیا، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی تھیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ان میں درجات میں فرق رکھا ہے، یعنی کہ کچھ انسان جو ہیں وہ درجات میں مختلف پڑتے ہیں، مال کے حوالے سے بھی انسانوں کے اندر فرق ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اسی طرح سے کوئی علم میں کوئی زیادہ ہے، کوئی کم ہے، کوئی ذہانت میں زیادہ ہے، کوئی کم ہے، کوئی شکل و صورت کے معیار میں بھی سب مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات رکھے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے خلیفہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کا نظام قائم کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ یہ فرق انسانوں کی آزمائش کے لیے، تاکہ وہ دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کریں، یعنی جو انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور اس کو احسن طریقے سے نبھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے یہاں سورت کی مکمل ہوئی، سورت الانعام۔ اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی اگلی سورت کا، سورت الاعراف کا۔ سورت الاعراف قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے، جو 206 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تاہم بعض مفسرین کے مطابق اس کی چند آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس کے نام کی وجہ کیا ہے؟ آراف کا معنی بلند جگہ ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام آراف کا ذکر ہے، جہاں کچھ لوگ قیامت کے دن موجود ہوں گے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت الاعراف رکھا گیا ہے۔ اس کے موضوعات کیا ہیں؟ سورت الاعراف میں بنیادی طور پر درج ذیل موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ توحید اور شرک کی نفی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبات اور شرک کی مذمت کی گئی ہے، نبوت اور رسالت، مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کی اقوام کے حالات کا بیان ہے، آخرت، قیامت، حساب کتاب اور جزا سزا کے احوال ہیں، انسان کی تخلیق اور مقام کا بیان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ابلیس کا انکار، سجدہ اور انسان کی ذمہ داریاں، یہ سارے اس کے موضوعات ہیں۔ رکوع نمبر 8 ہے پارے کا، اور سورت کا پہلا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس میں سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں۔ سورۃ الاعراف کا آغاز ان سے ہوتا ہے، جو حروف مقطعات میں سے ہیں، اور ان کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے سے نصیحت کریں اور ڈرائیں۔ یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں چاہیے کہ آپ کے دل میں کچھ تنگی ہو اس کی وجہ سے، تو اس کے لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور نصیحت ہو ایمان والوں کے لیے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں، قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آیت نمبر 3 ہے، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے،
اور اس کے سوا دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں اور اس کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں کریں، اور ہدایت کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کی پیروی کریں تاکہ فلاح پا جائیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا، تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور بدعات سے بچیں، قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں سابقہ اقوام کی ہلاکت اور عبرت کا بیان ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بستیوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا۔ ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس وقت پہ عذاب نازل کیا، یعنی کہ وہ بالکل بے خبر تھے۔ رات کا ایسا وقت جب انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتی ہے، اور پھر دوپہر کا بھی وقت جب وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو، ایسا وقت میں اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو پکڑ لیا اور پھر ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ پچھلی اقوام کی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے احکام کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 6 ہے، رسولوں اور امتوں سے باز پرست کا بیان ہے۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ تو امتوں سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان امتوں سے پوچھے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے کہ انہوں نے رسولوں کی دعوت پر کیا رد عمل ظاہر کیا، اور رسولوں سے بھی سوال ہوگا، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری کو سمجھیں، اور رسولوں کی تعلیمات کی پیروی کریں تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں اعمال کا وزن اور انصاف کے ترازو کی بات ہے۔ پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے اور ہم غائب نہ تھے، اور اس دن وزن برحق ہے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اعمال کا وزن ہوگا، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کو انصاف کے ترازو میں تولا جائے گا۔ نیکیوں کا بھاری ہونا، جن کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہی فلاح پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اس دن کو مادی شکل عطا کر دیں گے۔ اس کے حوالے سے مختلف آراء بھی بیان کی جاتے ہیں کہ جس طرح ان کو ایک نیکیوں کی مادی شکل عطا کر دی جائے گی، اور برائیوں کو بھی، اور پھر ان کا تول ہوگا۔ جب نیکیوں کا اگر وزن بھاری ہوگا تو وہ کامیاب ہونے والا ہوگا، اگر برائیوں کا گناہوں کا تو وہ ناکام ہونے والا ہوگا۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نیک اعمال کی کثرت کریں اور برے اعمال سے بچیں، اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس دل میں رکھیں۔ آیت نمبر 9 ہے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا تھا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ نیکیوں کے ہلکے ہونے کا بیان ہے، یعنی جن کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے وہ خود ہی تھے، کیونکہ ان کے یہ اپنے اعمال کی سزا ہے۔
وہ ان کے اپنے جو ان کو دی جا رہی ہوگی، جن کے نیک اعمال کم ہوں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ برے اعمال سے توبہ کریں، نیک اعمال کی طرف راغب ہوں اور دنیاوی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ آیت نمبر 10 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کا مقام بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں بسایا اور اس کے لیے معاش کے ذرائع پیدا کیے زمین کے اندر۔ تو پھر انسان سے کیا تقاضا ہے؟ شکر گزاری، کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھانا کھائے تو اس پر اس کا شکر ادا کرے اور پانی پیے تو اس پر اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، زمین پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کے سجدے کرنے کا بیان ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کر جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی ابلیس سے، آدم سے۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ تو تخلیق آدم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا اور انہیں بہترین صورت میں بنایا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام میں فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو انسان کی تخلیق کی عظمت کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تکبر سے بچیں اور عاجزی اختیار کریں، کیونکہ ابلیس نے تکبر اختیار کیا۔ اس نے کہا، میں تو اعلیٰ ہوں، آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو مٹی تو کم تر ہے، تو میں کیسے جو ہے ایک کم تر کو سجدہ کر لوں۔ آیت نمبر 12 سے 18 میں ابلیس کی نافرمانی اور تکبر کا بیان ہے۔ آیت نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے اس نے اپنے رب سے مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ تو ابلیس نے کہا، پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا، پھر میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جاؤ یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو ابلیس نے یہاں پر کیا چیز بیان ہے، کس چیز کا بیان ہے ان آیات نے، کہ ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا سجدہ کرنے سے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ابلیس کو سزا سنائی کہ اس کو مردود قرار دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو ملعون لعنت زدہ قرار دیا۔ اور پھر اس نے
اللہ رب العزت سے مہلت مانگی، دعا کی کہ اس کو مہلت دی جائے قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہو لوگوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے تکبر اور حسد سے بچیں، کیونکہ تکبر اور حسد انسان کو بلندی سے ایک دم سے گرا سکتا ہے اور پستی کی طرف لا سکتا ہے۔ ایک عبادتگار بھی گناہگار بن سکتا ہے، جسے ابلیس ہو گیا تو وہ دھتکارا ہوا ہو گیا صرف اپنے تکبر کی وجہ سے۔ آیت نمبر 19 ہے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا جنت میں قیام ہونا۔ اور اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں رہائش کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، بس کھاؤ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں اور ممنوعات سے بچیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آیت نمبر 20 اور 20 سے 22 میں شیطان کا وسوسہ اور آدم اور حوا علیہ السلام کی لغزش کا بیان ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرم گاہوں میں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ ہوں۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا شیطان نے وسوسہ ڈال کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو ممنوع درخت سے کھانے پر آمادہ کر لیا۔ پھر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، درخت کا پھل کھانے کے بعد ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانپنے لگے۔ تو شیطان کی وسوسوں سے ہوشیار رہیں، اللہ کی حدود کی پابندی کریں۔ آیت نمبر 23 ہے توبہ اور معافی کی قبولیت کا بیان ہے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم اور حوا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر نہ رحم کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس واقعے سے کہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھیں اور اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ بعض اوقات انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے تو توبہ سے بھی رک جاتا ہے اور دعائیں بھی نہیں کرتا کہ پتہ نہیں توبہ میری قبول ہوگی یا گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو ایسے وسوسے بھی شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو توبہ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کھلا رکھا ہے، تو توبہ کے راستے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور خود اللہ کے سامنے التجا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان آیات میں ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول کی
اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابلیس جس کو لعنت زدہ اور ملعون قرار دیا، اس کو بھی اس کی بھی درخواست، جو اس کی دعا تھی کہ اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے، اس کو بھی قبول کیا کہ انسان جتنا بھی گنہگار ہو کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتا ہے۔ آیت نمبر 24 سے 25 میں زمین پر نزول اور باہمی دشمنی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے، یعنی قیامت تک کے لیے تمہیں مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو زمین پر اترنے کا حکم ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور ابلیس کو زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ باہمی دشمنی کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان دشمنی کا آغاز ہوا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ زمین پر زندگی اور موت، انسان کی زندگی، موت اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا زمین سے وابستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، دنیا کی عارضی زندگی کو سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے نیک اعمال کریں۔ آیت نمبر 26 ہے لباس کی اہمیت اور تقوی کے لباس کی اہمیت۔ اے اولاد آدم، اور یہاں سے رکو نمبر 10 کا آغاز ہو رہا ہے، اے اولاد آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ تو لباس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لباس عطا فرمایا جو ان کی شرمگاہوں کو چھپاتا اور زینت کا باعث بنتا ہے۔ تقوی کا لباس ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ دل میں تقوی، خدا کا خوف اور پرہیزگاری کا ہونا سب سے بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو جیسے لباس، ہم اپنے لباس کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں، ہم خیال رکھتے ہیں ہمارا لباس اچھا ہو، بہتر ہو، بہترین ہو، بہتر سے بہتر ہو، بہترین سے بہترین ہو، تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے باطنی لباس تقوی کی بھی اسی طرح سے خیال کریں، اس کی بھی صفائی ستھرائی کا، اس کے بھی اچھے ہونے کا، ان چیزوں کا، اور اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے تقوی کے لباس کو اچھے سے اچھا بنا سکیں۔ تو لباس پہننے میں شرم و حیا کا خیال رکھیں، ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ دل میں تقوی پیدا کریں۔ آیت نمبر 27 سے 28 میں شیطان کے فریب سے بچاؤ اور فحاشی سے اجتناب کی بات ہے۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں اس ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے تھے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو شیطان کا فریب ہے۔ شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا، لہٰذا ہمیں اس کے فریب سے بچنا چاہیے، فحاشی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شیطان انسان کو برہنگی اور بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں، فحاشی اور بے حیائی سے دور رہیں۔ آیت نمبر 29 سے 30 میں اللہ کے احکام کی پیروی اور سیدھے راستے کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے گروہ کو پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے،
اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم دیا ہے کہ نماز اور دیگر عبادات میں اخلاص اور توجہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کی وجہ سے انسان کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ عبادت میں اخلاص پیدا کریں، اللہ کے احکام کی پیروی کریں اور انصاف سے کام لیں۔ آیت نمبر 31 ہے، اس میں نماز کے وقت زینت اور اعتدال کی تلقین کی گئی ہے۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور تم حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کریں، کھانے پینے میں اعتدال کریں، کھانے اور پینے میں اسراف سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 32 میں زینت اور پاکیزہ رزق کا بیان ہے۔ رکو نمبر 11 ہے، آپ پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے۔ آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ خالصتاً ان کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زینت اور خوبصورت لباس کو حلال قرار دیا ہے۔ پاکیزہ رزق کے حلال ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور لذیذ کھانے کی چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کریں لیکن اسراف اور تکبر سے بچیں۔ زینت اور پاکیزہ رزق کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر استعمال کریں۔ آیت نمبر 33 سے 34 میں حرام کردہ اعمال کی تفصیل کا بیان ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، جو اس سے ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب اس کا وقت آ جاتا ہے وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ان آیات میں ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گناہ اور سرکشی، نافرمانی اور ظلم سے اجتناب کی تلقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ فحاشی، گناہ اور شرک سے بچیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں اور نافرمانی سے دور رہیں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو مقررہ وقت سے مراد کیا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آتا ہے تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے بڑھ سکتے ہیں، ہٹ سکتے ہیں۔ وقت کی قدر کریں، نیک اعمال میں جلدی کریں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں اور صبر کریں۔ آیت نمبر 35 سے 36 میں رسولوں کی تکذیب اور ان کے نتائج کا بیان ہے۔ آیت نمبر 35 ہے، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات بیان کریں، جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے اصلاح کی، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، وہی لوگ آگ والے ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ہدایت کی پیروی کا بیان ہے ان آیات میں کہ جو لوگ رسولوں کی بات مانتے ہیں ان کے لیے خوف اور غم نہیں ہے، اور تکذیب کا انجام ہے کہ جو لوگ آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو اور پھر اس کے اوپر پتنگے آ کر گرنے لگیں، تو اسی طرح اس آگ میں گرتے ہیں، اور تم اسی طرح سے میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں اور تم گمراہی کی طرف گرے جاتے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے آگ سے بچاتا ہوں۔ تو رسولوں کی تعلیمات کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے سے بچیں۔
آیت نمبر 37 سے 39 میں قیامت کے دن مشرکین کے انجام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 37 ہے، پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا ان کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا کوئی حصہ ملے گا، جہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے تو وہ پوچھیں گے کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب اس سے میں آ ملیں گے تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا عذاب 2 گنا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے 2 گنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لیے کہے گی پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کماتے تھے۔ تو جھوٹ باندھنے والوں کا انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کو کتاب میں ان کا حصہ ملے گا، پھر موت کے وقت فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور عذاب کی بشارت دیں گے۔ مشرکین کی گفتگو ہے جہنم میں داخل ہونے والے اپنے پیش رووں پر لعنت بھیجیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے 2 گنا عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا خسارے میں وہ شخص ہوگا جو دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بچیں، شرک اور کفر سے توبہ کریں اور ایمان کی راہ اختیار کریں۔ رکو نمبر 12 ہے، آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے تکذیب اور تکبر کرنے والوں کا انجام بیان کیا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے نہ آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو یہ عربی کا محاورہ تھا، تو اللہ رب العزت نے بھی اس کو یہاں استعمال کیا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ آسمان کے دروازے بند ہونے کی بات ہے، جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جنت میں داخلے کی ممانعت ہے، ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو قبول کریں اور ان پر ایمان لائیں، تکبر سے بچیں اور عاجزی اختیار کریں۔ آیت نمبر 41 میں جہنمیوں کا بستر اور اوڑھنے کا بیان ہے۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور اسی کے اوپر ان کا اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو آگ کا بستر اور اوڑھنا جہنمیوں کے لیے آگ اور کا بستر اور اوڑھنا ہوگا، یعنی ہر طرف سے عذاب میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے اور ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ گناہوں سے بچیں تاکہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، نیک اعمال کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ آیت نمبر 42 ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک اعمال کی جزا بتائی ہے۔ ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ انسانی طاقت کے مطابق تکلیف کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور نیک اعمال کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور اس کی رضا کے لیے کوشش کریں۔ آیت نمبر 43 ہے،
اور اس میں جنتیوں کی دعائیں اور شکر گزاری کا بیان ہے، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے۔ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کی کدورت کا خاتمہ کر دیں گے، جنت میں داخل ہونے والوں کے دلوں سے ہر قسم کی بغض کینہ نکال دیا جائے گا۔ اور جیسے کہ حدیث میں بیان آتا ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے جو ہے ایک پل پہ جو ہے روکا جائے گا ان لوگوں کو، اور ان کے دلوں سے جس کے ایک دوسرے کے حوالے سے اگر کوئی ناراضگی ہوگی، کوئی رنجش ہوگی، یا کوئی کینہ یا بغض ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، سب کے دلوں کو کروائے گا ایک دوسرے سے، اور اس کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو جنت میں صاف دلوں کے ساتھ لوگ جائیں گے، اور کسی قسم کے بھی کسی کے حوالے سے کوئی رنجش، ناراضگی یا بغض کینہ نہیں ہوگا جنتیوں کے دلوں میں۔ جنتی لوگ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت کی ہدایت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دلوں کو بغض سے، کینے سے، کدورت سے پاک رکھیں، اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں، اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں۔ آیت نمبر 44 سے 45 میں جہنمیوں کی حالت اور ان کے اعمال کا انجام ہے۔ آیت نمبر 44 ہے، اور جنت میں آگ والوں کو پکاریں گے، اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، یقیناً ہم نے اسے سچا پایا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہ دو جنت اور دوزخ والوں کے درمیان گفتگو ہے۔ جہنمیوں کی پکار ہوگی، جہنمی لوگ جنتیوں سے پانی اور رزق کی درخواست کریں گے، لیکن انہیں جواب ملے گا کہ یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں۔ کافروں کے اعمال ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے، اس میں کوئی کجی تلاش کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرتا تھا اور اللہ کی کتاب سے روکتا تھا۔ اس میں ہمارے لیے عمل کی چیز کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے سے بچیں اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلائیں، آخرت پر ایمان رکھیں اور اس کی تیاری کریں۔ آیت نمبر 40 سے 47 میں اعراف والے اور ان کی حالت کا بیان ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، بلندیوں آراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کے خاص علامتوں سے پہچان جائیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف کی جانب پھیر دی جائیں گی، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ تو اعراف کی جگہ کا یہاں بیان ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ ہے جسے آراف کہتے ہیں۔ تو آراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور بدیوں کا پلہ بالکل برابر ہوگا، یعنی کہ وہ ابھی بیچ میں ہوں گے جنت اور دوزخ کے، کیونکہ ان کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہوں گی۔ تو اعراف والوں کی پہچان یہ ہے، دونوں لوگ دونوں فریقوں کی ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں اور جنتیوں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہوں گے، انہیں اعراف میں ٹھہرایا جائے گا یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ تو نیک اعمال کی کثرت کریں تاکہ جنت میں داخلہ نصیب ہو، اعمال کے توازن پر غور کریں اور برے اعمال سے بچیں۔
رکو نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ نے آراف والوں کے اہل جہنم سے مکالمہ بیان کیا ہے، اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا اور نہ وہ جو تمہارے بڑے بنتے تھے۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ پہنچائے، اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہ پہنچائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ تو آراف والوں کی پہچان کے آراف والے کچھ لوگوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان کر پکاریں گے اور کہیں گے تمہاری جماعت، وہ تمہارا تکبر تمہارے کسی کام نہ آیا۔ اور اہل جہنم کی حالت ہے، اہل عراب والے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا؟ اب یہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں، تم پر افسوس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو تکبر سے بچیں اور عاجزی اختیار کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ آیت نمبر 50 سے 51 میں اہل جنت کی فریاد اور اہل جنت کا جواب ہے، اہل جہنم کی فریاد اور اہل جنت کا جواب ہے۔ آیت نمبر 50 ہے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اہل جہنم کی فریاد ہوگی، جہنمی لوگ جنتیوں سے پانی اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کی درخواست کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن پھر بھی وہ کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے۔ اہل جنت کا جواب ہوگا، جنتی جواب دیں گے یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں جو اپنے دین کو کھیل تماشا بنائے ہوئے تھے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچیں اور آخرت کی تیاری کریں، دین کو سنجیدگی سے لیں اور اس پر عمل کریں۔ آیت نمبر 52 ہے، 52، اور بلا شبہ ہم لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن کی تفصیل کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر قرآن مجید کو مفصل انداز میں نازل فرمایا ہے، جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا۔ ہدایت اور رحمت بھری یہ کتاب ہے، یہ کتاب مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے جو انہیں صحیح راستہ دکھاتی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی رہنمائی کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کریں تاکہ ہدایت اور رحمت حاصل کر سکیں۔ علم میں اضافہ کریں، قرآن کے مطالعے سے اپنے علم میں اضافہ کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ایمان کی تقویت کے لیے کام کریں، قرآن کی آیات پر غور و فکر سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کی قربت حاصل کریں۔ آیت نمبر 53 ہے، قیامت کے دن کفار کی حسرت اور نصیحت کا بیان ہے۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا جن لوگوں نے اس سے پہلے انہیں بھلا دیا تھا۔ وہ بول اٹھیں گے ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں گے تو ہم اس سے مختلف عمل کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ کھڑا کرتے تھے۔ تو کفار کی حسرت کا بیان ہے، قیامت کے دن کفار کہیں گے کیا ہمارے سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں واپس بھیجا جائے تاکہ ہم پہلے کے برخلاف عمل کریں۔ تو
نصیحت آگے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے اور جو بہتان وہ باندھتے تھے وہ ان سے کھو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر کہے گا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ آخرت پر ایمان رکھیں اور اس کی تیاری کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں تاکہ قیامت کے دن حسرت نہ ہو۔ رکو نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور حاکمیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ وہ رات کو دن پر اوڑھاتا ہے اور تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو تخلیق کائنات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا فرمایا اور پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، سورج، چاند اور ستاروں کی فرمانبرداری کا بیان ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اللہ کے حکم کے ہی پابند ہیں۔ تخلیق اور حکم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تخلیق اور حکم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تمہارے درمیان بھی اسے حرام کیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کریں اور اس کی قدرت کو پہچانیں، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں اور اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 55 ہے، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عاجزی اور خفیہ طور پر دعا کرنے کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور خفیہ طور پر پکاریں، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، دعا میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو پکارو، یقین رکھو کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آیت نمبر 56 ہے، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اسی کو پکارو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کریں اور خوف اور امید کے ساتھ دعا کریں، اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ خوف اور امید کے بین بین رہتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو زمین میں امن اور اصلاح کے لیے کام کریں، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے نیک اعمال کریں۔ آیت نمبر 57 سے 58 میں بارش، نباتات اور رزق کی نشانیوں کا بیان ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں اور ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو خوشخبری دینے والے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کا نزول کرتا ہے، اس پانی سے ہر قسم کے پھل اور نباتات اگتے ہیں، پھر اچھی زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ نباتات اگاتی ہے، جبکہ خراب زمین ناقص پیداوار پیدا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، قدرتی وسائل کی حفاظت کریں، ان کا صحیح استعمال کریں۔ آیت نمبر 59 ہے، رکوع نمبر 15 ہے، بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو دعوت توحید ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور بتایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور انہوں نے قوم کو بڑے دن کے عذاب سے ڈرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے رسول جو زمین پر بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام تھے۔ توحید پر اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 60 سے 61 میں نوح علیہ السلام کی قوم کا رد عمل بیان ہے اور نوح علیہ السلام کی استقامت کا بیان آیا ہے۔ اور اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا اے میری قوم مجھ پر کوئی گمراہی نہیں بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ تو قوم نے انکار کیا، قوم کے سرداروں نے یعنی بڑوں نے، جو قوم کے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جو ٹرینڈ سیٹر تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ قرار دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وضاحت ہے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ گمراہ نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ ہمارے لیے عمل کی چیز کیا ہے ان آیات میں کہ دین کی دعوت دیتے وقت صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں، مخالفت کے باوجود حق کی راہ پر قائم رہیں۔ آیت نمبر 62 سے 63 میں دعوت کا مقصد اور قوم کی سرکشی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 62 ہے میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے، ان آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور نصیحت کرنے کا ذکر کیا تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور قوم کی سرکشی آگے سے تھی کہ قوم نے ان کی نصیحت کو جھٹلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے ارد گرد روشنی ہوئی تو پروانے اور کیڑے اس میں گرنے لگے، اور وہ شخص انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے۔ تو پیغمبروں کا کام تو انسانیت کو بچانے کا ہے، تو وہ ہمیشہ ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن جب لوگ سرکشی کرتے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو نصیحت قبول کرنے کے لیے اپنے دل کو نرم کریں۔ ہمارے لیے عمل ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی نصیحت ہو، حق بات ہو، تو دل کی نرمی کی وجہ سے نصیحت دل پر اثر کرتی ہے اور انسان حق کو قبول کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر تقوی اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کریں۔ آیت نمبر 64 میں قوم کی تباہی اور نجات یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ تو قوم کی تباہی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کے انکار پر طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ نجات یافتہ لوگ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دی جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل میں پیش آئے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی سے بچیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ نجات حاصل ہو سکے۔ آیت نمبر 65 ہے حضرت حود علیہ السلام کی دعوت توحید کا بیان ہے اس آیت کے اندر۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس آیت نے اب پھر دعوت توحید ہے حضرت حود علیہ السلام کی طرف سے، کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور بتایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تقوی کی ترغیب دی، انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ توحید پر ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کریں۔ آیت نمبر 67 اور 66 میں قوم کا رد عمل اور حضرت حود علیہ السلام کی استقامت کا بیان ہے۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا بلا شبہ میں تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔
اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ ہود نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ سے بھی کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ تو ان کی بھی قوم نے انکار کیا، قوم کے بڑوں نے، سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو بے وقوف اور جھوٹا قرار دیا۔ حضرت ہود کی وضاحت ہے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ بے وقوف نہیں بلکہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ تو عمل کے لیے ہمارے لیے کیا چیز ہے کہ دین کی دعوت دیتے وقت صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں، مخالفت کے باوجود حق کی راہ پر قائم رہیں۔ آیت نمبر 68 سے 70 میں اللہ کے احسانات کی یاد دہانی اور شرک کی مذمت کا بیان ہے۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو ان آیات نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کرائیں کہ جیسے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جانشین بنایا اور جسمانی قوت عطا کی، پھر انہوں نے قوم کو شرک سے باز آنے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی نصیحت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا، اس کا مال اور خون محفوظ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں اور شرک سے بچیں اور توحید پر قائم رہیں۔ آیت نمبر 71 سے 72 میں عذاب کی تنبیہ اور قوم کا انکار ہے۔ آیت نمبر 71 ہے، ہود نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہاری باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کے جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ تو ان آیات نے حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور مقصد سے خبردار کیا ہے۔ پھر قوم کا انکار تھا کہ قوم نے ان کی تنبیہ کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل میں پیش آئے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی سے بچیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ آیت نمبر 73 سے 74 میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوتی توحید کا بیان ہے۔ آیت نمبر 73 ہے اور یہ رکو نمبر 17 ہے۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہاری لیے نشانی ہے، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اس کو بری نیت کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ تو ان آیات میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، جیسے انہوں نے قوم عاد کے بعد زمین میں جانشین بنایا اور انہیں زمین میں آباد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات جو میں اور میرے پہلے انبیاء نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ آیت نمبر 75 سے 77 میں بیان ہے جو اونٹنی ہے اس کے معجزے کا، اور آیت نمبر 75 ہے، اور اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے
ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو بڑے ہوئے تھے بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے اور انہوں نے کہا اے صالح اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے خاص اونٹنی کا معجزہ ظاہر کیا تاکہ قوم کے لیے نشانی ہو۔ قوم کا رد عمل کیا تھا؟ کیونکہ اونٹنی کے لیے کیا پھر مقرر ہوا تھا قوم کے لیے جو پانی کا گھاٹ ہے وہاں سے ایک دن جو ہے وہ قوم جو ہے وہ پانی لے گی استعمال کرے گی اور ایک دن اونٹنی کا ہوگا۔ تو قوم کے سرداروں نے اس معجزے کو جھٹلایا اور اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی سازش کی۔ اللہ کی نشانیوں کے احترام کریں اور عبرت حاصل کریں، نیک لوگوں کی نصیحتوں کو سنجیدگی سے لیں اور ان پر عمل کریں۔ آیت نمبر 78 سے 79 میں عذاب کی تنبیہ اور قوم کی ہلاکت کا بیان ہے۔ تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور انہوں نے اس حال میں صبح کیوں کہ اپنے گھروں میں گرے ہوئے پڑے تھے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی مگر تم خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اونٹنی کو نقصان پہنچانے پر عذاب کی تنبیہ کی لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں ہولناک آواز اور زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم برائی دیکھ کر اسے نہیں روکتی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی سے بچیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں تاکہ عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ آیت نمبر 80 سے 81 میں حضرت صالح علیہ السلام کی ہجرت اور قوم کی سرکشی کا بیان ہے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی اور اس کی بیوی کے سوا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی۔ بس آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو لوط علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو وہ برائی تھی، لواطت کی برائی جو اس قوم کے اندر آئی تھی، اس سے روکنے کی انہیں کوشش کی لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے اور پھر اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی اور عذاب کے مستحق بنے۔ اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں بیان ہے آخری میں شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے۔ چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دھمکاتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان کو روکتے رہو۔ جو اس پر ایمان لائے اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور ناپ تول کی کمی جس برائی میں مبتلا تھے اس سے منع کیا۔ تو قوم کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے اس دعوت کو مسترد کیا اور انہیں بستی سے نکالنے کی دھمکی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو تجارت میں دیانتداری سے کام لیں اور ماپ تول میں انصاف کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص پیدا کریں اور شرک سے باز رہیں۔
الحمدللہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے 8واں پارہ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔